السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ موت بالکل قریب کھڑی ہو اور اس کو زنا کی خواہش ہونے لگے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کندھے پر ایک بچہ بہت کم سن بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہی ہے، اے کریم، اے رحیم، تیرا گزرا ہوا زمانہ یعنی کیسا مجھ پہ تیرا شکر ہوا۔ میں نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری؟ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوا ایسی زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختے پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختے پر۔ ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح کا چاندنا ہوا تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے زنا کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا، اللہ سے ڈر، ہم اس وقت کتنی مصیبت میں ہیں، اس سے بچنا اللہ کی عبادت سے بھی مشکل ہو رہا ہے، اور تو ایسا گناہ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا، ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام تو میں کر کے رہوں گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا۔ میں نے چپکے بچے کو نوچ لیا۔ بچہ رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا، اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا، اے وہ پاک ذات جو آدمی کے دلی ارادے میں بھی حائل ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر دے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم، میں ان الفاظ کو پورا بھی نہیں کر پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کو ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ پاک نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑے دیتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی، یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ پاک کوئی سہولت کی صورت پیدا کرے۔ اسی کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرے میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا وہ بچہ جس کو اس حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اسے دیکھ کر اس پر گر پڑی۔ میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا اور میں نے کہا، یہ میرا بچہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کشتی والے کہنے لگے، تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا، نہ میں پاگل نہ میری عقل ماری گئی، میرا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنا قصہ سنایا۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اور ہم تجھے ایسی ہی حیرت کی بات سناتے ہیں جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا ہمارے موافق تھی،
اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا، اس کی پیٹھ پر یہ بچہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس کی پیٹھ سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبا دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پیٹھ پر سے اٹھا لیا، اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور اب ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ پاک ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی۔ وہ پاک ذات کتنی مہربان ہیں، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والی ہے۔ وہ پاک ذات مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچنے والی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب موت سامنے کھڑی ہو تب بھی جو دل میں ایمان اور توکل رکھتا ہے، اللہ اس کی مدد ایسے کرتا ہے جیسے کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنی نگاہیں اللہ کی رحمت پر رکھنی چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ جو اس کی طرف جھک جائے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اللہ پاک ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مصیبت میں اپنی رحمت کے سائے میں پناہ نصیب فرمائے۔ آمین۔